أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب فرمایا تھا۔ یہ ایک دوسرے کی نسل سے تھے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 33 اور 34 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ معیار اور کسوٹی بیان فرمائی تھی کہ کسی کو دعویٰ ہو کہ اللہ کی محبت کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بتلایا تھا کہ وہ دعوے میں کتنا سچا ہے، اس کو یہ کسوٹی پر رکھ کر پرکھا جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کس قدر اہتمام کرتا ہے۔ وہ جس قدر اہتمام کرے گا اتنا اس دعوے میں سچا ہوگا، اور وہ جس قدر پیچھے ہٹے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے دعوے میں چھوٹا ہے اور اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو اللہ تعالیٰ محبت اسی وقت کریں گے جب واقعی میں وہ سچی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے۔ سچی محبت کا معیار یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے محبت کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بخش بھی دیں گے۔ تو اتباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے سارے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کے کہے ہوئے ارشادات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ کوئی شعبہ کیوں نہ ہو۔ خاص طور پر اختلافات کی صورت میں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں، جیسا کہ سورہ نساء میں یہ بات آئی تھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کسی تنازع میں تم آ گئے ہو، کوئی جھگڑا ہو، آپسی اختلافات ہو، تو پھر چاہیے کہ تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، اس کی طرف ہمیں جو ہے اس کی روشنی میں ہمیں مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں نکالتا ہے، جیسا کہ عام طور پر آج ہو رہا ہے کہ اپنوں سے چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر غیروں کی عدالتوں میں غیروں کے پاس جاتے ہیں لوگ اور ان سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان سے فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ جب ان سے فیصلہ کروائیں گے تو اچھا اور صحیح فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ چاہے کسی معاملے میں ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت ہی میں زندگی گزارے۔ اور یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک بات شروع کر رہے ہیں جو یہ پیغام عیسائیوں کے لیے ہے اصل میں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ سب سے پہلے تو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون کون تھی؟ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے جتنی بھی اولادیں جو پیغمبر بھی بنے اس میں ہزاروں کی تعداد میں، وہ سب کے سب یعقوب ہی کی اولاد کہلائے۔ اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ سب ایک دوسرے کی اولادوں میں سے تھے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سارے کے سارے تھے، کیونکہ بابا جو ہیں، والد باپ جو ہیں وہ آدم ہیں، آدم ہی سے نسل چلی، آدم اور حوا سے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح میں جب سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے جو بچے ہوئے تھے انہی سے، ان کی ذریت میں سے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو مکہ فتح ہوا تھا، تو مکہ 8 ہجری میں فتح ہونے کے بعد سارے عرب کے جو لوگ تھے ان کو یہ بات
اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی تھی کہ اب عرب کا مستقبل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں ہے، اب ان سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، تو لہٰذا لوگ جوخ در جوخ وفد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے مختلف گوشوں سے۔ اس میں جو ہے کچھ لوگ عیسائی بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک عیسائیوں کا وفد جو نجران کا وفد کہا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان کا علاقہ کہلاتا ہے، اور جہاں پر بہت بڑی تعداد میں عیسائی آباد تھے، تو وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں سے اور اسلام سے ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، جنگ تو نہیں کر سکتے، اب دوسری دو صورتیں ہی تھیں، ایک یا تو وہ اسلام لا کر مسلمان ہو جاتے یا ذمی بن کر رہتے، جزیہ دے کر دینے پر جو ہے تیار ہو جاتے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 3 بڑے بڑے سردار ان کے تھے اور اس کے ساتھ 60 لوگ تھے ان کے گروہ کے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین خطبہ نازل فرمایا جو عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے منکشف فرمائی۔ یہ اس آیت سے لے کر تقریباً 4 رکوع تک یہ سلسلہ چلے گا، تقریباً 18 آیتیں ہیں۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وہ بات بتائی ہے جو عیسائیوں کا جو طریقہ تھا، جو باطل طریقہ، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عیسائی مذہب جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب تصور ہوتا ہے، سب سے زیادہ آبادی دنیا میں عیسائیوں ہی کی ہے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر اسلام آتا ہے۔ تو عیسائیوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باطل عقیدہ ہے، ان کی بنیاد ان کے مذہب کی، اس پہ کاری ضرب لگائی ہے۔ یہ سارے رکوع میں تفصیل کے ساتھ آپ سماعت فرمائی، کیونکہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جس پر عیسائی رہتے ہیں، خاص طور پر امریکہ اور یورپ اور دیگر جو مقامات ممالک ہیں، اس میں عیسائی بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ عیسائیوں کو بھی جو ہے تبلیغ کریں، کیونکہ یہ آیتیں جو آئی تھی صرف خاص انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ جو باطل عقیدہ وہ رکھ کر وہ مذہب جس کو اختیار کیے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننے کے بجائے سب سے پہلی غلطی ان کی جو گمراہی کا جو سبب تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ وہ الوہیت میں بھی شریک ہیں، وہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کو قرار دیتے تھے۔ آج بھی ان کا یہی باطل عقیدہ ہے۔ تو یہ باطل جو عقیدے ہیں ان کو اس کے بارے میں سمجھانا چاہیے، تبلیغ کرنا چاہیے کہ یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا۔ سب سے پہلے یہاں سے یہ بات شروع کی گئی تمہید باندھتے ہوئے کہ دیکھو، جیسا کہ ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ دنیا میں شروع کیا تھا اور اس میں حضرت آدم، حضرت نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران، اس میں بہت سے پیغمبر آئے، ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر ہم نے مبعوث فرمائے، وہ سب کے سب انسان ہی تھے، وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ بات تمہارے اوپر واضح ہو جانی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں اس بات کو واضح فرما رہے ہیں۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ جو عمران کا جو ذکر آیا ہے، اس میں عمران جو ہے حضرت مریم کے والد تھے، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوتے تھے وہ، تو ان کا بھی ذکر آیا۔ ان کی ذریت میں سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو پیدا کیا جو عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اور پیغمبر بنے۔ اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ وہ سب کے سب انسان ہی تھے جن کو ہم نے منتخب فرمایا تھا دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اور دین کی تبلیغ کے خاطر۔ وہ ہمارے منتخبہ اور چنندہ بندے تھے، وہ کوئی خدا یا خدا کی اولاد نہیں تھے، یہ بات واضح ہو۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی، اے میرے رب، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیرے لیے نظر کرتی ہوں کہ وہ تیری عبادت کے لیے وقف ہوگا، اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اس میں عمران کی عورت کا تذکرہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت مریم کی والدہ۔ ہوا یہ کہ اس زمانے میں
جو ہے جو شریعتیں تھیں جو سابقہ نبیوں کی، تو شریعتوں میں عبادت اس بات کو بھی سمجھا جاتا تھا کہ اپنی اولاد میں سے کوئی بچے کو اللہ کی نظر کر دے اور یہ اس بات کا اعلان کر دے، منت مان لے کہ یہ بچہ ہمارا، ہم اسے اللہ کے لیے رکھ دیتے ہیں، اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اسی قاعدے کے مطابق حضرت مریم کی والدہ نے بھی جو ہے ایک منت مانگی تھی کہ جو میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، ابھی وضع حمل نہیں ہوا تھا، ان کو بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت ہی انہوں نے یہ منت مان لی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب ان کو بچہ پیدا ہوا تو بچہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی، جس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قالت ربی انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے رب، میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے اور جو کچھ اس نے جنا تھا وہ اللہ کو اچھی طرح معلوم تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس میں یہ بات کو وضاحت کی گئی کہ جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو ان کو افسوس ہوا کہ میں نے تو یہ اللہ کے لیے مانگا تھا، اب یہ لڑکی ہے، لڑکے کے برابر کیسی ہو سکتی ہے، اس سے وہ کام کیسے لیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور چونکہ انہوں نے یہ منت مان لی تھی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاص کی بنا پر اس لڑکی ہی کو قبول کر لیا، اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ چونکہ وہ لڑکا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اخلاص کے ساتھ پہلے ہی یہ منت مان لی تھی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ اور پھر جب وہ لڑکی کو لے کر جو ہے وہ معبد میں گئی، بیت المقدس میں، اور وہاں جا کر وہاں کے جو عابدین تھے اور وہاں کے جو مجاورین تھے ان کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ مجھے جو پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑوں گی، تو لہٰذا میں اس لڑکی کو لے کر آئی ہوں، اب یہ لڑکی آپ لوگوں کے حوالے کرتی ہوں، تو آپ لوگ اس کو پالو پوسو، اس کی پرورش کرو۔ جب لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا نام انہوں نے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی، یہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے، اس کی حفاظت چاہی شیطان رجیم اور مردود سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے شر سے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، جو پناہ مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے ان بچوں کی حفاظت کے لیے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جا کر اس کو چھوتا ہے اور مس کرتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ چیخ مارتا ہے۔ لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، چونکہ انہوں نے اللہ کی پناہ میں ان بچوں کو دے دیا تھا پہلے ہی، اس وجہ سے شیطان ان کو چھو نہیں سکا اور مس نہیں کر سکا۔ چنانچہ جب وہ جا کر اپنی بچی کے تعلق سے ان عابدین اور مجاورین سے کہا کہ یہ بچی میں تم لوگوں کے حوالے کرتی ہوں چونکہ میں اس کے لیے منت مان لی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو ان لوگوں نے سب کے سب وہ لوگوں کی یہ تمنا تھی اور خواہش تھی کہ ہم اسے پالیں، ہم اس کی پرورش کریں۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے، انہوں نے بھی جو ہے کفالت کے تعلق سے یہ التجا کی درخواست کی کہ یہ بچی میری کفالت میں آنی چاہیے، چونکہ اس کی خالہ میرے گھر میں ہے اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ اس کی پرورش میں کروں۔ لیکن لوگوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، اور پھر یہ بات ہوئی کہ قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی کی گئی ایک عجیب و غریب انداز میں، اور عام حالات سے ہٹ کے قرآن اندازی کی، جس کا تذکرہ آگے کے رکوع میں آئے گا۔ تو قرآن اندازی جب ہوئی تو اس میں بھی جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام نکلا کفالت کے لیے، لہذا وہ بچی کو جو ہے ان کی کفالت اور ان کی پرورش میں دے دیا گیا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔
تو اس کے رب نے اسے حسن قبولیت سے نوازا، عمدہ طریقے پر اس کو پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے۔ پوچھا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو احسن طریقے سے قبول فرمایا اور بہترین عمدہ تربیت کے لیے جو ہے اس کو کفالت دی حضرت زکریا علیہ السلام سے۔ انہوں نے ایک بہترین گھر میں کمرے میں ان کو حجرے میں رکھا، اور جب کبھی ان کو کہیں باہر جانا ہوتا تو وہ باہر سے خفل ڈال کر وہ بچی کو اندر رکھ کر جاتے، اور جب جا کر آ کے واپس آ کر دیکھتے تو یہ دیکھتے کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی پھل ایسے جو غیر موسمی ہیں۔ سردی کے موسم میں گرمی کے پھل ہے اور گرمی کے موسم میں سردی کے پھل ہے، عجیب و غریب پھل وہ دیکھتے۔ تو وہ پوچھتے مریم سے کہ ان لکی ھذا یا مریم، یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ فرماتی کہ یہ میرے اللہ کے پاس سے آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام فرماتے تھے اور ان کے لیے اپنے خزانے غیب سے جو ہے پھل بھیجا کرتے تھے۔ یہ ان کی خاص بات تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ جو ہے ممتاز لڑکی تھی۔ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ممتاز فرمایا تھا۔ آگے ان کے اوصاف کا بھی تذکرہ آ رہا ہے آگے کے رکوع میں کہ وہ بڑی نرالی اور ممتاز لڑکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا بھی انتظام فرمایا تھا۔ قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، چنانچہ یہ جو ہے کرامت تھی ان کی، گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت اور معجزات کے تعلق سے یہ بات واضح ہے کہ یہ جو ہے اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے وہ صادر ہوتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ پر صادر ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی نبی کے ہاتھ پر اگر کوئی بات ایسی ہو جو خرق عادت ہو اور جو اسباب کے دائرے سے باہر ہو تو اس کے معجزہ کہا جاتا ہے، اور کسی اور صالح انسان کے ہاتھ پر ہو، کوئی ولی کے ہاتھ پر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں فعل اللہ تعالیٰ ہی کے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے جس کے ہاتھ پر جو ظاہر ہو رہا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات تو ہے کہ وہ لوگ جس کے ہاتھ پر یہ ظاہر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب خاص ہوتے ہیں، اس لیے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر کرامتیں یا معجزات کا ظہور کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مقربین جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں جن پہ ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ معجزہ یا کرامات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ اپنی مرضی سے جب چاہے جب وہ کرامتوں کا اظہار یا معجزات کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ جو ہے تصرفات کے مالک نہیں ہوتے، جیسا کہ آج اہل بدعت یعنی اولیاء اللہ کے تعلق سے یہ باتیں مشہور کرتے ہیں کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہے کرامتوں کا اظہار کرتے تھے۔ ایسا بالکل غلط بات ہے، یہ لوگوں کو اس قسم سے باور کروا کے لوگوں میں شرکیہ عقائد کو پھیلاتے ہیں اپنے کچھ فائدے کے خاطر۔ اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کرامت اور معجزہ دونوں اللہ تعالیٰ ہی کے فعل ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔